الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں 27واں پارہ مکمل ہوا ہے، جس کے اندر ہم نے جو آیتیں سماعت کی ہیں ان کی تعداد 369 ہے۔ 369 آیتیں آج کی تراویح میں سنا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے قیام اللیل کو، تراویح کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اس ماہ کی چھوٹی بڑی تمام دیگر عبادات کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے۔ حاضرین گرامی، اس پارے کے اندر اگر دیکھا جائے تو سورہ ذاریات کا اختتام ہوتا ہے، پارے کا آغاز قال فما خطبکم سے ہے، اور اس کے بعد سورۃ الطور، پھر سورۃ النجم، پھر سورہ قمر، اور اسی طرح سے سورۃ الرحمن، اور اس کے بعد سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید۔ یہ تمام صورتیں اس پارے کے اندر آئی ہیں۔ اب یہاں سے صورتیں جو شروع ہو رہی ہیں وہ صورتیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ ان صورتوں کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ 3 طرح کی صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے۔ ایک ہے طوال، لمبی صورتیں، ایک ہے اوساط، درمیانی صورتیں، ایک ہے قصار، چھوٹی صورتیں۔ طوال مفصل یہ جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ سورۃ الحجرات سے، اور بعض لوگوں نے کہا سورہ قاف سے طوال مفصل کا آغاز ہوتا ہے۔ تو طوال مفصل یہاں سے لے کر کے سورۃ البروج تک طوال مفصل ہے، اور سورۃ البروج کے بعد سے لے کر کے سورۃ اللیل تک یہ اوساط مفصل ہیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ اللیل سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سورہ ضحیٰ سے لے کر کے سورۃ الناس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ جو ادھر کی صورتیں ہیں ان کو نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھ رہے ہیں تو اسی مقدار میں پڑھیں تو پیچھے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی امامت کرائے تو اپنے پیچھے والوں کا خیال کرے فرض نمازوں کے اندر، کیونکہ اس میں مریض بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، اور بعض روایتوں میں آیا عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، بچوں کے رونے کی آواز آتی، آپ کا ارادہ ہوتا لمبا پڑھنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شارٹ کر دیا کرتے تھے، بچوں کے رونے کی وجہ سے کہ ماؤں پر بچوں کا رونا شاق گزرے گا، بھاری پڑے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے، قرأت کو لمبی نہیں کرتے تھے جب بچوں کے رونے کی آوازیں سنتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، تبھی تو بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اگر عورتیں نہیں آتی مسجد کے اندر تو کیا گھروں کی آوازیں تھوڑی آتی تھی مسجد میں؟ مسجد کے اطراف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات کے حجرے تھے، امہات المومنین کے حجرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد کے اندر آیا کرتی تھی، اور خواتین کے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری دین کی باتیں وہ اسی بہانے سیکھ لیتی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی، اگرچہ ان کا گھر کے اندر فرض نمازیں پڑھنا مسجد کی بنسبت گھر میں افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بھی اتنا افضل نہیں ہے عورت کا نماز پڑھنا جتنا اس کا اپنے گھر میں۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی اجازت طلب کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں میری امامت میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔
وہ افضل ہے، لیکن حرام نہیں ہے کہ وہ مسجد نہیں آ سکتی۔ اسی لیے آپ نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ اگر مسجد میں مستقل انتظام ہے، مسجد کے اندر پردے گوشے کا نظام ہے، اہتمام ہے، تو خواتین مسجد آ سکتی ہیں، لیکن ان کا آنا واجب نہیں۔ مردوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، عورتوں کا مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ لہذا مردوں کے لیے بہترین انتظامات کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے پاس جگہ ہے، کشادگی ہے، سہولت ہے، تو خواتین کے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ دین سے دور نہ رہیں، دینی باتیں وہ سن سکیں اور دینی دروس میں شریک ہو کر کے اپنے آپ کی جہالت کو دور کر سکیں۔ جب وہ اپنے آپ کی جہالت دور کریں گی تو بچوں کی تربیت بھی صحیح کریں گی، اس سے معاشرہ بہتر بنے گا، اور اسی طرح سے گھر اور خاندان بھی سدھریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو نمازوں کے اندر پڑھتے تھے۔ کون سی صورت کہاں سے کہاں تک کی نمازوں میں پڑھا جاتا اس کی وضاحت کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کے اندر، اللہ رب العالمین نے سورہ طور کے اندر جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قسم کھائی ہے پہلے تو بہت ساری چیزوں کے اللہ نے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا۔ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ قیامت کے دن وہ بلائے جائیں گے جہنم کی طرف، إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا، اور کہے جائیں گے هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلا رہے تھے، جسے تم جھٹلا رہے تھے، یہی وہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا، جہنم کے اندر۔ اس کے بعد متقیوں کا تذکرہ اللہ نے کہا ان المتقین فی جنات ونعیم، متقی لوگ جنتوں کے اندر ہوں گے، باغوں کے اندر ہوں گے، نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، میوے کھائیں گے جنت کے اندر جو ان کی رب کی طرف سے انہیں عطا کیا جائے گا، اور ان کے رب نے انہیں وقا، یہ تقویٰ سے یہی ہے، وقاہم ربہم، اللہ رب العالمین انہیں جہنم سے، عذاب الجحیم، جحیم کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ تو جنتیوں کا تذکرہ ہے اس کے اندر، متقین کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد سورۃ النجم ہے جس کے اندر سجدہ بھی ہم نے کیا۔ اس سجدے کے سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ سجدہ نماز میں آ جائے تو اگر چھوڑ بھی دیے تو کوئی حرج نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ سجدہ کرنا مستحب ہے یہ سجدہ۔ عبداللہ ابن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سجدے کو ترک کر دیا، تو یہ سجدہ ترک بھی کر سکتے۔ یہ صورت ہے سورہ نجم، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے مجمع عام میں تلاوت فرمائی، کفار کے مجمع عام میں تلاوت فرمائی، اور اس صورت کو سارے مشرکین کے سردار الگ الگ چھپ کر کے سن رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے سورۃ النجم تو مشرکین کے سردار، کہیں ابو جہل ہے، کہیں عتبہ بن ربیعہ ہے، کہیں امیہ بن خلف ہے، یہ سمجھ کر کے لوگ سن رہے تھے کہ میں اکیلے سن رہا ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن اتنے میں دیکھ لیا کہ وہاں ابو جہل بھی ہے، تو پوچھ پڑے تم ادھر کہاں گیا؟ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ پر نظر پڑ گئی، وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں اکیلے سن رہا ہوں۔ امیہ بن خلف پر نظر پڑ گئی، وہ بھی سمجھ رہا تھا میں اکیلے سن رہا ہوں۔ اس کے بعد پول کھلی کہ چھپ چھپ کر سارے کافر قرآن مجید کو سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، سجدہ پر آئے تو سجدے میں چلے گئے، اور سب لوگ بے شعوری میں سجدے میں چلے گئے، سارے کافر بے شعوری میں سجدے میں چلے گئے۔ امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے وہ سجدے میں نہیں گیا، یعنی زمین پر تو اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن ایک مٹھی مٹی اٹھایا اور اس پر اپنی پیشانی لگا لیا، چاہے کان ادھر سے پکڑو چاہے ادھر سے پکڑو، بات وہی ہے۔ تو یہ سب بے شعوری میں سجدہ کر گئے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ والنجم، نجم عربی میں ستارے کو کہا جاتا ہے، والنجم اذا ہوا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ستارے،
اذا ہوا جب وہ گرنے لگے، گرنے سے مراد یہاں غروب ہو رہا ہے، والنجم اذا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ستارے کے نکلنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ستارے کے غروب ہونے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے، ڈوبنے کا کیوں تذکرہ کیا ہے، نکلنے کا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں ستارے سے مراد عام ستارے بعض لوگوں نے کہا، اور بعض نے کہا کہ ستارے سے مراد شہاب ثاقب ہیں، جو وہ ستارے جنہیں اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا ہے، جب وہ آسمان پر وحی کو سننے کے لیے کان لگاتے، بھسم کرنے کے لیے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیتا ہے شیطانوں کے پیچھے، اور وہ اسے جلا کر جو ہے خاک کر دیتے ہیں، جلا کے نیست و نابود کر دیتے ہیں وہ ستارے شیطانوں کو۔ تو یہ دونوں مراد اس نجم سے ہیں۔ تو جب وہ ڈوبنے لگے تب کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کھائی ہے کہ وہ ستارہ، وہ سورج جو اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جو روشن تھا، جو لوگوں کو فائدہ دے رہا تھا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ نے جس نظام پر اسے لگایا ہے اس کی خلاف ورزی کر سکے۔ پورے آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ کچھ دیر پہلے چمک رہا تھا، لیکن اب اس کے غروب کا وقت آ گیا، اس کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غروب سے بچا سکے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور اس کے بعد جب ڈوبنے لگا تو کہا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ رب ہو ہی نہیں سکتے جس کے اندر خود پاور نہ ہو اپنے روشنی کو برقرار رکھنے کی، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے اللہ نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی ہے جو ستاروں کی پرستش کرتے کہ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے پاس اپنا اختیار نہ ہو کچھ بھی، دوسرے کے اختیار پر چل رہا ہو، دوسرے کے بتائے اور بنائے ہوئے نظام پر چل رہا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہے۔ اور مخلوق کی عبادت یہ شرک ہے۔ خالق کی عبادت کرنا ہے، اس سے ہمیں خالق کی پہچان ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو ان سب کا چلانے والا ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، انہیں ایک سسٹم سے چلا رہا ہے، جو آپس میں کبھی ٹکراتے نہیں۔ سورج اور چاند آپس میں کبھی ٹکراتے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، نہ سورج چاند کو ٹکراتا ہے نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے، سب اپنے اپنے نظام کے تحت عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ ڈوب جاتے ہیں، ان کے اندر اتنی نافرمانی کی طاقت نہیں ہے کہ 5:21 پر انہیں ڈوبنا ہے تو وہ 25 منٹ پر ڈوبے، نہیں کر سکتے۔ یہ خلاف ورزی، یہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 3 منٹ کے بعد ڈوب جاؤں گا۔ نکلنا ہے انہیں 5:17 پر، تو ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ 5 بج کے وہ لیٹ کرے کہ میں نہیں 5:10 پر نکلوں گا، میں آج اس ٹائم پر نہیں نکلوں گا، میں تاخیر سے نکلوں گا، نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو جو اس قسم کا تابع اور فرما بردار ہو، ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، عہد لیا ہے، اور ہم کس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ انہی مخلوق کو جو اللہ کی فرما برداری کرنے سے عاجز، بے بس ہے، لاچار ہے۔ سورج کو لوگ سلام کرتے، چڑھتے سورج کو سلام کرنا، روشنی کو سلام کرنا، چراغ جلاتے ہیں، بتی جلاتے ہیں تو اس کے سامنے جو ہے سر جھکاتے ہیں، یہ سب شرک۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اس ذات کا سجدہ کرو جو ان سب کا خالق ہے اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں اسی کی صرف عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی، غیروں کی عبادت اور پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب ڈوب جانے والے ہیں، یہ سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان کو، زمین کو لپیٹ کر
ہاتھ میں لپیٹ لے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورج کو جہنم کے اندر ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا غلطی ہے سورج کی؟ گناہ کیا ہے سورج کا؟ کوئی گناہ نہیں، بس ان لوگوں کی عبرت کے لیے ڈالے گا جو اس کی پوجا کرتے ہیں، کہ جس کی تم عبادت کر رہے تھے، جسے تم معبود سمجھ رہے تھے، جسے نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے تھے، جسے تم خدا سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ روشنی دیتا ہے ہمیں، تو پھر آج دیکھو اس کی حالت کیا ہے۔ یہ صرف عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، اس نے کوئی خطا نہیں کی سورج نے۔ بس جو عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان کو مزہ چکھانے کے لیے کہ جب تمہارا معبود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا جہنم میں جانے سے، تو تم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو جس کی تم پوجا کر رہے تھے آنکھ بند کر کے۔ تو اللہ رب العالمین نے چاند کے غروب ہونے کی قسم کھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا ساتھی گمراہ نہیں۔ ساتھی سے مراد یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ساتھی گمراہ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی جانب سے کچھ بولتا نہیں ہے، جو کچھ کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، بات لائی جاتی ہے اس کی طرف۔ وحی لانے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام وحی لانے پر مقرر ہے، جب جب نبی کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ وحی کئی صورتوں میں آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو اللہ رب العالمین کئی طرح سے وحی کو کرتا ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، وحی فرشتہ لے کر کے آتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوتی ہے، یا اسی طرح سے گھنٹی کی آواز آتی ہے، سلسلۃ الجرس جسے کہا جاتا ہے۔ کئی قسمیں ہیں وحی کی، اللہ رب العالمین کا اپنے پیارے پیغمبر سے بات کرنے کا۔ فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے۔ خواب بھی ایک وحی کا ذریعہ ہے، نبی کے تک پیغام پہنچانے کا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، نبوت کے 46ویں درجے میں سے ایک درجہ خواب بھی ہے۔ نبی کا خواب اس لیے کہا جاتا ہے جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا نبیوں کا خواب۔ اور پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہ خواب کی حالت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ پر آپ وہی چیزیں بولتے ہیں جو آسمان سے آپ پر آپ کا رب نازل فرماتا ہے، لہٰذا حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے۔ دو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، حدیث بھی اور قرآن بھی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ حدیث کا معنی اور مفہوم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہٰذا وحی کا قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، اور حدیث پر عمل کرنا عبادت ہے، حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وحی قرآن بھی ہے، وہی حدیث بھی ہے، لہٰذا دونوں لازم ملزوم ہے، کسی ایک کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جو بہت سارے لوگ منکر ہیں، نبی کی سنتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ صرف اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ ظن پر یقین رکھتے ہیں، گمان پر بات ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے، میرے خیال سے ایسا نہیں۔ شریعت میں میرے خیال سے تیرے خیال سے والی بات نہیں ہے، شریعت میں دو ٹوک بات ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ کہا اس پر عمل کرو، یہ کہا اس پر عمل کرو، سیدھا سا فیصلہ ہے شریعت کے اندر، آپ کے رائے کی شریعت کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو آدمی ظن اور گمان سے بات کرتا ہے حق اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لا یغنی من الحق، جو حق سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ حق کی اپنی اہمیت ہے، اور آپ کے گمان کی، آپ کے رائے کی الگ ویلو، وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، شریعت غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ سب ان کا مبلغ علم ہے،
اتنا ہی ان کے پاس علم ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، شاعر کہنا، مجنون کہنا، اور یہ کہنا کہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ آپ کسی کاہن سے سیکھ کر کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو کہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے، هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم، اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھو۔ پارسائی کا دعویٰ ہے سب کو مگر، پارسائی کا دعویٰ ہے سب کو مگر، سچ کہو آج کل پارسا کون ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے، تو پارسا نہ سمجھو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں پارسا کون ہے، بس عبادت کیے جاؤ، اللہ سے اس کے قبولیت کی دعا کیے جاؤ۔ پھر سورہ قمر ہے، یہ وہ صورت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں، عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر گزشتہ قوموں کی تباہی کے مناظر ہیں، جیسے قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، فرعون کی قوم کا تذکرہ اس کے اندر آیا ہے، ان کی تباہی، کیسے یہ قومیں ہلاک ہوئی، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، کیا کیا غلطیاں کیے، وہ سب ہے۔ پھر سورۃ الرحمن ہے جس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا اور بندوں کی ناشکری کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتیں گنائی ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہے رب کی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کب تک جھٹلاؤ گے؟ سانس بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہاں بیٹھے ہو صحت عافیت سے سب نعمت ہے، قرآن مجید کی تلاوت آپ نے نماز کے اندر سنی، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی نعمتیں گنائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، انگنت نعمتیں ہیں، بس تمہارا کام ہے شکر ادا کرتے رہنا، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ پھر سورۃ الواقعہ ہے، اس کے اندر قیامت کے منازل کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ واقعہ اور اس طرح کی دوسری جو صورتیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ قیامت کے مناظر کو سوچ سوچ کر کے اپنے آپ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھو بوڑھے ہو گئے۔ پھر سورۃ الحدید ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہے، اس کی قدرت کا، اس کی صفات کا، استواء علی العرش کا، اور اسی طرح سے وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کے نرم کرنے کا۔ پھر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے، دنیا زیب و زینت کا سامان ہے، لہو لعب ہے، آپس میں فخر و غرور کا ذریعہ ہے، وتکاثر فی الاموال وتفاخر فی الارض وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں فخر کرنے کا ذریعہ ہے، بس 4 دن کی زندگی، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہے۔ آخرت اصل زندگی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اصل زندگی ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ لہٰذا یہ ساری باتیں مختصر طور پر آپ کے سامنے آج کے تراویح میں جو ہم نے سنی اسے رکھی گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صورتوں کو پڑھنے، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے اس کا ترجمہ اور اسی طرح سے مختصر سی تفسیر کے ساتھ، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا دل لگے، خشوع خضوع ہماری نماز میں برقرار رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عملوں کو اللہ قبول فرمائے، ریا و نمود سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ ایک بات یہاں سورہ نجم کے اندر حضرت جبریل کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی زندگی میں اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ پہلی بار جب وحی آئی تھی، دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا۔ 600 پر ہے حضرت جبریل کے، اور ایک پر کی لمبائی مشرق و مغرب کی طرف، اتنی لمبی ان کے پروں کی لمبائی ہے۔ اصلی صورت میں دیکھے بے ہوش ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی طاقت اور قوت کا اس کے اندر تذکرہ ہے، بہت پاورفل، جو ذوالقوہ کہا گیا، ذو مرۃ فاستویٰ ہے نا، وہو بالافق الاعلیٰ، اور انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، بہت قوت والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ کسی کی بھی صورت اور بھیس اختیار کر سکتے ہیں، یہ پاور دیا ہے۔ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر ایک صحابی جن کا نام دحیہ کلبی ہے، ان کی صورت میں آیا کرتے تھے، اور حدیث جبریل میں ان کی صورت میں نہیں آئے، اس لیے صحابہ انہیں پہچان نہ سکے، تو حضرت جبریل
فرشتوں کے سردار ہیں، تاپ راتوں میں وہ اترتے، سال بھر نہیں آتے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اور روح، جبریل امین فرشتوں کے سردار یہ زمین میں نازل ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں تاپ راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاپ راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.